سلیم جی بات کریں ابھی کے دور کی، ابھی کے ٹائم اتنی پڑھائی کرنے کے بعد میں اگر کوئی جاب نہیں کر پا رہا ہے، بزنس نہیں کر پا رہا ہے، اپنے سپنے پورے نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ تو بہت پیچھے چل رہا ہے. 100 150 سال پیچھے چل رہا ہوگا پھر اسلام تو. 1400 1450 سال پیچھے چل رہا ہے اسلام. اور اسلام کو میں ہی چلنا پڑے گا، چاہے 50,000 سال اور بیت جائے. اسلام تو یہاں کہہ ہی نہیں رہا. میں بتا تو رہا ہوں، وہ اس دنیا کو فانی بتا رہا ہے. جو مسلمان ترقی کر رہے ہیں نا، وہ ریئل میں قرآن کے انوسار مسلمان نہیں ہے. وہ قرآن کو فالو نہیں کر رہے ہیں. جو کام بزنس جو بھی کر رہے جو بزنس مین ہے نا، جو اس دنیا میں اچھے کاریہ کر رہے ہیں، وہ لوگ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اسلام تو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم اس فانی، یہ دنیا ہی فانی ہے، اصلی دنیا آخرت ہے. وہاں کی تو ملا بتاتے ہیں ہمارے کو، مسجدوں کے اندر جو ہے اعلان کر کر کے بتاتے ہیں، اجتماعوں میں بتاتے ہیں ہمارے کو، جلسوں میں بتاتے ہیں ہمارے کو، اس دنیا کی تیاری مت کرو. بھیک مانگ کے کھائیں گے، روٹی بھی تو کھانی ہے. اللہ میرا تو کہہ دیا کہ بھائی دنیا کی تیاری نہ کرو. آدمی کھائے گا کیا، پہننے گا کیا، کیسے جیے گا اس دنیا کے اندر اگر ہم یہاں کی تیاری نہیں کریں گے. اسی لیے تو پھر ہم پیچھے ہیں سارے مسلمان. اسی لیے تو ہر برادری سے پیچھے ہیں. انفیکٹ میں نے کسی دن مکہ کھود کے دیکھ لینا، وہاں بھی مورتی مل جائے گی. یہ سب اسی طرح بنے ہیں. پہلے مورتی پوجا ہی ہوتی تھی. اسلام کے آنے سے پہلے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر مورتی پوجا ہی کرتے تھے سارے دھرموں والے، پگان دھرم والے، پالی دھرم والے، اور بھی کئی دھرم ہے. کچھ کے میں نام بھی بھول جاتا ہوں، بڈھا آدمی ہو لیا. تو یہ سارے مورتی پوجا والے تھے. کچھ آلوجا، آلمنات، یہ 3 دیویاں ہیں، یہ ان کی مورتیاں ہوتی تھی. تو سارے محمد صاحب کے گھر سے بھی 3 دیویوں کی مورتیاں ملی ہیں، وہ بھی مورتی پوجا کرے ہیں پہلے. تو یہ تو جہاں پہ بھی آپ کو ملے گا نا، اس کے نیچے مورتیاں ہی دبی ملیں گی. تو اگر محمد صاحب کے گھر میں مورتیاں پائی گئی تو پھر تو وہ ہندو تھے. اب یہ آپ دیکھو کہ وہ ہندو تھے کیا تھے، لیکن مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. ہندو تو اس سے بھی پہلے کے ہیں، کیونکہ ہندو تو میکسیمم ہندوستان کے اندر ہی ہے. اب تو ادھر ادھر چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہندو کیول ہندوستان کے اندر ہی تھے. تو لیکن وہ پگان وغیرہ دھرم تھا اس ٹائم، وہاں مورتی پوجا چلتی تھی. اب اسپیشل تو مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے کہ یہ کس کو فالو کرتے تھے، لیکن مورتی پوجا ہوتی تھی. اور پھر بعد میں محمد صاحب پھر انہوں نے ہی مورتیوں کو توڑا. محمد صاحب نے ہی مورتیوں کو توڑنا شروع کیا، اور ان کی دیکھا داکھی بہت لوگوں نے جو ہے مورتیوں کو توڑا ہے. اور قرآن بھی پھر انہوں نے ہی لکھی. ہاں، قرآن تو لکھی تو خیر آگے لوگوں نے ہے. یہ بتاتے تھے کہ مجھے جو ہے وحی آ رہی ہے، مجھے آیتیں جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے خواب کے اندر آتی ہیں میرے اوپر، اور میں اٹھ کے صبح جو ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو ریئل میں جو قرآن تھی وہ تو بکری کھا گئی تھی. ہاں، وہ میں کیا کہتا ہوں یار، میں کیوں کہوں گا، یہ لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر ہے، اور حدیث بھی صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ ماننے والی حدیث ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں کہ ایک دن جب وہ سرانے قرآن کی پرتیاں رکھ کے سو رہی تھی، پنے رکھ کے سو رہی تھی، تو ایک بھیڑ آئی اور وہ قرآن کی جو ہے پنے بکری کھا گئی. اب اس نے اٹھ کے دیکھا تو بکری تھی، تو اس کو بھگایا، تب تک وہ کافی جو ہے کاغذ اس کے کھا گئی. اب جو بچا کچا قرآن تھا اس کو لے کے عثمان غنی نے قرآن تیار کرایا ہے. یہ جتنے بھی تاریخ جمیل ہے، وہ تاریخ جمیل، مسعود، یہ جتنے بھی مولانا ہے نا، میرا کھلا چیلنج ہے کہ میرے سامنے اگر آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ کے چلے گئے عزت کے ساتھ تو میں واپس اسلام میں آ جاؤں گا. یہ میرے سامنے آدھا گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے. اور میں ریفرنس پہ بات کروں گا، انہی کے قرآن سے بات کروں گا. میں حدیثوں کو تو بعد میں لاؤں گا، پہلے میں قرآن سے ہی بات کروں گا. کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ ایکس مسلم بنے؟ یہ تو مجھے بہت سال ہو گئے، 20 سال بھی کروس ہو گئے ہوں گے. لیکن یہ لکھنا بولنا جب سے شروع ہوا ہے، جب یہ فیس بک نیا چلا تھا، تب سے ہی.
تو دھمکیاں وغیرہ ڈر نہیں لگتا؟ وہ یہ ڈیلی کا کھیل ہے یہ تو پتا اس کام کو کوئی ڈرپوک کر ہی نہیں سکتا. یہ نرسنگانند گری جی مہاراج جو ہے بہت بڑی پاور ہے, اپنے آپ میں بہت بڑی شکتی ہے. وہ ہمارے کو چھوٹا بھائی بولتا ہے اور جب ہم جاتے ہیں وہ گلے لگتا ہے ہمارے. اور ویسے ایک آدمی میں نے دیکھا ان کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا تو انہوں نے پوچھا یہ مٹھائی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا فلانی جگہ سے. وہ کہہ رہا باہر پھینک دو, باہر پھینک دو. وہ بول رہا جی کیوں, کیا لگا, وہ تو مسلمانوں کی دکان ہے. وہ اس کو باہر پھینکوا دیا مٹھائی کو اور مجھے گلے لگایا. پہلے تو گن بھی لیتا تھا, اب تو گنتی بھی نہیں رہی, اب تو سنکھیا بہت بڑھ گئی نا. اب تو پہلے تو کچھ لوگوں کے نام بھی یاد رہتے تھے, اب تو اتنے ہو چکے کہ نام بھی نہیں یاد ہے کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے. مطلب بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. Ixigo's 18th anniversary sale is now live. Get flat 18% off on flights and hotels. Download the Ixigo app now. کافی لوگوں کی زندگی سدھار رہے ہو آپ. میں کیا سدھار رہا ہوں اس میں سب سے بڑا تو یوگدان سائنس کا اور انٹرنیٹ کا ہے. ہم بتا رہے ہیں تو لوگ پھر اس کو سرچ کرتے ہیں, سرچ کرنے کے بعد انہیں سچ کا پتہ لگتا ہے تو وہ چھوڑ رہے ہیں. ہم تو ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور یہ ذریعہ ضروری ہے, اس کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا کام. آپ اگر فوج بھی لے کے کھڑے ہو جاؤ گے توپوں کے ساتھ کہ چھوڑ دو اسلام, تو یہ نہیں چھوڑ دیں گے. لیکن جب ایک مسلمان انہی کے بیچ کا کھڑا ہو کے ان کو بتائے گا تب یہ چیک کریں گے. یقین اس کا بھی نہیں کریں گے لیکن پھر چیک کرنے کے لائق ہو جائیں گے. ہر کوئی نہیں چیک کرے گا, کچھ لوگ کریں گے اور وہ سدھر جائیں گے. ایسے سدھر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے مولانا بھی سدھار دیے ہم نے. کیا پرکریا ہوتی ہے چھوڑنے کی؟ بس جب جان جائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اپنا آپ چھوڑ دیں گے. اور جاننے کے لیے ہمیں وہ پوائنٹ پڑھنے پڑیں گے جہاں پہ غلط باتیں. کوئی چھوڑنا چاہے تو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ پڑھ کے چھوڑ دے گا. ایسے تو نہیں کوئی پرکریا تھوڑا ہی ہے کہ بھائی چھوڑنے کے لیے ہون کرنا پڑے گا. ہمیں اپنانے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہوگی. نہیں, چھوڑنے کے لیے کچھ نہیں کرنا, لات ہی مارنی ہے بس. اور اپنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنانے کے لیے تو پرکریا ہے نا, پہلے تو پنوں کٹواؤ. اپنانے کے لیے تو یہ بڑھیا طریقہ ہے کہ اگر اپناؤ گے تو آتے تو پنوں کاٹیں گے, اگر چھوڑ کے جاؤ گے تو گردن کاٹیں گے. کاٹنا ہے, یہ کاٹنا ہی سیکھا ہوا ہے بس. کلمہ پڑھنا پڑتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی پرکریا ہے. اس کے بعد دوسری ہوگی ختنہ. وہ ہماری کبھی بھی ہو سکتی ہے, سال میں, 6 مہینے میں, 2 سال میں, پیدا ہونے کے بعد کبھی بھی کرا دیتے ہیں. اور جو یہ 5 ٹائم کی نماز ہوتا ہے یہ او یار یہ کہیں بھی نہیں ہے قرآن کے اندر میں, کوئی نماز کا ذکر نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنا دیا یہ مولویوں نے. نماز جو ہے پارسی دھرم کی عبادت کا نام ہے, اور یہ پارسی کا جو گرنتھ ہے نا اویستا, اس کے اندر یہ نمازوں کا ذکر ہے. فجر, جوہر, عصر, مغرب, عشاء, چاشت, اشراق سب اس میں لکھی ہوئی ہیں, سارے نام لکھے ہوئے ہیں. وضو کرنے کا پورا پرکریا اس کے اندر ہے. نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے سب اس کے اندر لکھا ہوا ہے. مسلمان مجھے کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم آ کے دکھا دو کہ بھائی قرآن کے اندر نماز لکھی ہوئی ہے, صلاۃ لکھی ہوئی ہے 2 وقت کی, صبح اور شام. صلاۃ قائم کری جاتی ہے, وہ پڑھی نہیں جاتی. صلاۃ ایک دھیان ہے. جب ہم صبح اٹھیں گے تو صبح اٹھتے ہم اپنے شام تک کا چنتن کرنا ہے کہ ہم نے شام تک کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جب شام ہو جائے تو ہم نے یہ چنتن کرنا ہے کہ ہم سے کوئی بھول تو نہیں ہوئی, ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. وہ صلاۃ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے نماز اللہ اکبر اللہ اکبر, ہر تمہاری ماں کا ٹنا, سب بکواس کر رکھی ہے.